اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگے گا اس کی دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوگی. کمائی کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں؟ کام کمائی دونوں کرتے ہیں. اچھا، کام کرتے ہیں کمائی کے لیے، رزق کے لیے. اور رزق کیوں ضروری ہے؟ رزق تو ضروری ہے سر، اگر رزق رک جائے گا تو ہم بھی رک جائیں گے. ضروریات زندگی کے لیے کھائیں گے پیئیں گے تو اس کے لیے رزق کمائیں گے. ٹھیک ہے، جو ہماری کمائی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حلال اور دوسری حرام. آسانی سے کون سی کمائی ہوتی ہے؟ حرام. حلال کمانا مشکل ہے، حلال میں تھوڑا ملے گا. حرام اگر حلال کمانے جائیں گے ڈاکٹر صاحب اسی طرح ایک راستہ ہوگا اور وہ راستہ بھی کچا ہوگا. حرام کے 3-4 راستے، باقی 9 راستے حرام کے ہوں گے اور وہ سپیڈ ہوں گے. جب آپ حرام کمائیں گے تو آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ ایسے ہے کہ جب آپ حرام کمائیں گے، جس سپیڈ سے حرام کمائیں گے وہ آپ کو اسی سپیڈ سے جائے گا بھی. ٹھیک ہے، یہ تو ہم ساروں نے دیکھا ہوگا. جو ہم حلال کماتے ہیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں پیسے اعجاز، وہ جو ہم دیکھتے ہیں پیسے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کمائی کی ہے وہ ہے جو ہمیں مہینے کے آخر میں ملی ہے یا شام کو جو ہمیں کیش کی صورت میں ملی ہے. ٹھیک ہے، اصل کمائی وہ نہیں ہوتی. اصل کمائی وہ ہوتی ہے جو مل بھی رہی ہوتی ہے اور نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، جو آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی کام کریں گے، اس کا اجر، اس کے پیسے تو آپ کو کوئی بھی فارم، کوئی بڑا بزنس، کوئی گورنمنٹ اسٹیٹ اس کے آپ کو پیسے دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کا اجر آپ کو صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. تو اصل کمائی وہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ ہوتی ہے برکت کی صورت میں. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ اگر 100 روپے کماتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف 100 روپے. اچھا، اب ہم زیادہ تر جب بھی پیسے کماتے ہیں کہیں پہ کام شام کرتے ہیں، اگر ہمیں 100 یا 1000 روپے ملے نا، سب کی سوچ یہی ہوتی ہے اگر میری یہاں پہ نوکری ہے، میری اگر 20,000 تنخواہ ہے نا، تو صرف ہم نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ ہماری یہ تنخواہ صرف 20,000 ہی ہے، ہمیں صرف یہی مل رہا ہے. مگر ہمیں اگر ہم آنیسٹ ہیں، اگر ہم محنت سے کام کر رہے ہیں اور اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اس 20,000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چیزیں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ابھی یہاں وقت لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے ایسی چیزیں جوڑی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ یہاں پہ آنیسٹ ہیں، آپ نے یہاں 2 نمبری نہیں کی، تو آگے آپ کو ایسے ایسے مواقع دیتا ہے اور ایسی ایسی قسمت آپ کی اچھی ہوتی ہے کہ وہ انسان نہیں سوچا ہوتا انسان نے. تو رزق حلال اور حرام میں یہ فرق ہے. جوار صاحب، ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں نا، دیکھو اب ہمیں پیسے سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم کیش ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے، ہم 10-12 ہزار بولتے ہیں ہمارے پاس جہاز ایسے ہی ہے. یا یہاں پہ کام نہ بھی کریں، کہیں اور بھی کریں، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ مواقع دے. اچھا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. جن سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ماں، پتہ ہے نا آپ کو، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بچے سے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماں. تو اللہ تعالیٰ جب پھر اپنے جو قریبی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا بندہ، پھر اس کو آزماتا بھی ہے. تو پھر ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آسانی سے، وہی بات ہے کہ حرام کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے، ہم اس میں جا سکتے ہیں، مگر اصل کمائی حلال کی طرف ہوتی ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور ایسا تھا کہ اس کے 1000 روپے نوٹ دیا، اس کے پاس پیسے رہ گئے میرے باقی، وہ میں لینا بھول گیا. تو وہ اسے، جب میں پیدل جا رہا ہوں اندر، وہ پھر پیچھے آ گیا، اس سے وہ ہارن دے کے روکا. جی میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ آپ کے باقی پیسے رہے. میں نے کہا باقی پیسے واپس کر رہے ہیں ٹیکسی ڈرائیور؟ وہ کہتا ہے بس جی حلال کے چکروں میں زندہ باد. اچھا، پھر جہاں ہم رہتے تھے نا پہلے، یہ شکریال نیچے، وہاں باہر ٹیکسی کا اسٹینڈ ہے، وہاں پہ ہی ہوتا تھا. پھر اس سے آنا جانا، وہ بابا سا تھا، تھوڑی چھوٹی میں سے چھوٹی داڑھی تھی اس کی، تو ملنا جلنا، پھر سلام دعا، پھر یہ وہ. پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ اس نے ٹیکسی سے نا یہ پک اپ لے لی جو ہماری ہوتی ہے، پھر لوڈنگ کا، پھر اس نے 2 پک اپ، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا اس نے 2 پک اپ پہ 2 ڈرائیور رکھے ہیں، وہ خود شدور چلاتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتا نا کہ دیکھو اگر میں اس کے 1000 سے 800 جیب میں ڈالوں گا کیا پتہ میں امیر ہو جاؤں، مگر حقیقت کیا تھی کہ جب اس نے نہیں ڈالے اپنے حلال کے چکروں میں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سوچا بھی نہیں ہوگا جی میرے 2 ڈرائیور ہوں گے، شدوریں ہوں گی میری اور میں. ٹھیک ہے، اب اس کے برعکس جو حرام ہے، حرام صرف آپ کھاتے نہیں ہیں، صرف آپ خود پہ نہیں لگاتے اور
صرف آپ جو 10-20 روپے ہے نا، ہم اکثر سوچتے ہیں ٹھیک ہے جیب میں چلے گا، کون سا کسی کو پتا چلے گا. تو حرام ایسے آپ کے نسلوں میں کنورٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے جو حرام کھایا نا اور حرام کھا کے آپ نے حرام پہنا، آپ نے سمجھے آپ نے حرام پیسے سے نا 1000 روپے کے آٹے کی بوری لائی، وہ گھر میں رکھا، اس میں سے جس روٹی پکی اور جس نے کھایا وہ سارا نے حرام کھایا، جس نے کھایا وہ سارا، اور اس کا گناہ آپ پہ. ٹھیک ہے. اور حرام ہمارے تو ٹیچر ہوتے تھے، وہ ایک دفعہ ہم اسکول میں نا ایک ٹیچر، سارے ٹیچر ایگزامز ہوتے تھے نا، سارے ٹیچر صحیح اسٹرکٹ، کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا جی، یوں نہیں کوئی کسی کے پیپر نہیں دیکھے گا، دیا نا پرچے دیے نا. تو ایک ٹیچر بڑا سکون سے بیٹھ جاتا تھا آگے ٹیچر پہ، ایک چیئر پہ نا ایسے ہی، ہاں جی ٹھیک ہے جس نے جو کرنا ہے کر لو. ایک دفعہ ہمیں پوچھا سر اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آپ کو سختی کرتے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو، میٹرک پاس کرو گے نا، اگر نقل کر کے کرو گے تو نقل منع ہے، چوری ہے، حرام ہے. اگر نقل کر کے چوری کر کے کرو گے، اپنا ایگزام پاس کرو گے، پاس تو ہو جاؤ گے مگر وہ حرام کے زمرے میں ہو. پھر اس میٹرک کی سند حرام آئے گی، اس سند پہ جو نوکری کرو گے وہ بھی حرام ہے، اس سے پیسہ کماؤ گے وہ بھی حرام. ایک دفعہ نا ایک بندہ بہت سفر، مشکل سفر کر کے نا خانہ کعبہ حرم شریف پہنچا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، صحیح خراب حالت میں، آنکھوں میں آنسو، ایسے یمدو یدیہ، ایسے ہاتھ لمبے لمبے کر کے نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو اور گر گرا کے رو کے مغفرت کی. اور مگر وَمُطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا کھایا ہوا حرام، اس کا جو پہنا ہوا تھا وہ بھی حرام تھا. تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو کیسے معاف کرتا. اس یمدو یہ ہاتھ لمبے لمبے کر کے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے، عام بندہ دیکھے گا وہ کہے گا اتنا پہنچا ہوا اللہ سے، سر کتنا لگاؤ ہے، کتنا دل سے اللہ سے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ بس تو ہی ہے. اگر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا وہ کھایا پیا اور پہلا وہ حرام کا تھا، لوگوں کا مال لوٹ کے آیا، لوگوں پہ ظلم کر کے آیا، لوگوں کو حق مار کے آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگے گا، اس کی دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں وہ خیر ہے 10-20 روپے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جی، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. 100 روپے سے کیا ہوتا ہے جی؟ جو 100 روپے سے کچھ نہیں ہوتا پھر 1000 سے بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ خیر ہے جی، کچھ بھی نہیں ہوتا جی. یہ جو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر یہ بہت کچھ ہوتا ہے. جس بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جا، آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں. یہ زندگی کا اصول ہونا چاہیے، ہمارا کمائی کا اصول ہونا چاہیے کہ یار ہم محنت کریں گے، ٹھیک ہے، محنت کا اجر ہم نہیں دے سکتے. بندہ اسٹیٹ گورنمنٹ کوئی بڑی جو ہے نا کوئی فنڈ نہیں دے سکتی، وہ آپ کو صرف اس کے لیے کیش دے سکتی ہے جس سے آپ کا تھوڑا بہت گزارا ہوگا. محنت کا اجر آپ کو اللہ دے گا، ایسا ہی ہے. تو خوش دلی سے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے جبار ہمیشہ کہ ہم نے جو بھی کمانا ہے اپنے بچوں کو ہم نے حلال کھلانا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے نہیں ہیں کچہریوں میں اور آج کل کے جو حالات ہیں، باپ بیٹے کا گربان پکڑا ہوا ہے، بیٹی کا ماں نے گربان پکڑا ہوا ہے، ماں کا گربان بیٹی نے پکڑا ہوا ہے، اور جائیدادوں کی لڑائیاں، اور ایسے کوئی عزت نہیں کر رہا کسی کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے کمایا نا تو پھر وہ اپنے بچوں کو جب حرام کھلایا، ٹھیک ہے، تربیت شروع سے جو حرام کھلایا وہ واپس موڑ کے واپس نہ کرے. حرام کرنے والا نسلیں برباد کر رہے ہیں، نسلیں. آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی 10-20 روپے سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے 20 روپے سے آئے گی روٹی جائے گی پیٹ میں، اور پھر وہ پیٹ میں کام کرے گا، اس سے پھر پیسے آئیں گے، پھر وہ بچے کھائیں گے، پھر بچوں کو پتا ہوگا اچھا جی ٹھیک ہے اب 20 روپے بچا لیتا ہے، 100 روپے نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے، بہتری ہے. یہ تو مطلب اگر 20,000 تنخواہ ہے تو 1000 وہاں سے نکال لیا، بہتر نہیں ہو گیا؟ 1000 وہاں سے 2000 نکال لیا، بچے وہی کام کریں گے. جب بچہ آرام کھائے گا تو پھر وہ باپ کو گھسیٹے گا، گھر میں، گلی میں اور جان میں گھسیٹے گا. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جہاں پہ بھی کام کریں، جو بھی کام کریں، تو پیسے ہم نے یہ چیز ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے یار یہ ہمارے حق کا ہے، یہ ہمارے اعلان کا ہے. یہ بے شک کہیں سے آیا ہو، کہیں سے نیچے سے گرا ملے نا، اٹھا کے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں. پر نیت اتنی صاف ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو بندہ پسند آ جائے، جس کا کام پسند آ جائے نا، پھر اجازت کیا ہوتا تو میری کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ.
پھر جان مجھے کہے گا ہاں جی گاڑی خراب کر دی ہے. ٹھیک ہے تو سبق کوئی حاصل ہوا, میری باتیں کو سمجھ آئیں تھوڑی تھوڑی. ہم نے جو بھی کام کرنا ہے, جو نہیں بھی کرنا, یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. ہم تھوڑا کمائیں یا نہ بھی کما رہے ہوں, مگر یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز میں فرق ضرور رکھنا ہے, ہم نے الگ الگ کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور مجھے پتا آپ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں ایسا غلط کام, سارے الحمدللہ لڑکے میرے سارے آنسٹ ہے, تب ایسے ہی ہے نا, تب